حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس اہم موضوع پر روشنی ڈالیں اور جو طبقہ یہاں جمع ہے ان کو خاص طور سے تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کی ضرورت پر حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم اور میرے بھائیوں اور دوستو، انسان کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائی ہے۔ انسان صرف جسم اور دھڑ کا نام نہیں ہے، اس کو دماغ دیا گیا ہے، اس کو عقل اور منطق سے نوازا گیا ہے، اس کو معلومات حاصل کرنے اور معلومات کو محفوظ رکھنے اور پھر معلومات سے استفادہ کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اور کیونکہ انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے مالک اور خالق کے قانون پر عمل کرے گا، اس قانون کو نافذ کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے کہ بغیر علم کے کسی بھی عمل کو وجود میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ انسان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ڈالی گئی ہے، اللہ کی خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس لیے اس انسان پر یہ بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ ایسا علم حاصل کرے جو بہت جامع ہو، بہت وسیع ہو، جتنے بھی دنیا میں کام ہیں ان تمام کاموں سے متعلق ہو، زمین کے ذرات سے لے کر آسمانوں کے ستاروں تک اور سیاروں تک اس کا علم محیط ہو۔ اور چونکہ اس طرح کا علم انسان کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا تو ان کو علم کا تاج پہنایا گیا، علم کا امتیاز عطا کیا گیا اور علم کی بنیاد پر فوقیت دی گئی۔ فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تمام چیزوں کی خصوصیات بتا دی گئیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنا آدم کو اس روئے زمین پر تھا، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو معلومات دے دیں۔ آدم علیہ السلام کیونکہ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، پہلے انسان ہیں، اس لیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، یورپ میں ہو یا افریقہ میں ہو یا ایشیا میں ہو، کہیں بھی ہوں، کسی بھی بر اعظم کے رہنے والے، کسی بھی خطے کے رہنے والے، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے پاس جو بھی معلومات ہیں، جو علم ہیں، جو سائنسز ہیں، جو نالجز ہیں، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے، آدم کی میراث ہے۔ اور آدم سے یہ علم ان کی اولاد کو ملا اور ان کی اولاد سے ان کی اولاد کو ملا، سلسلہ یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ انسان استاد سے سیکھتا ہے، بچہ باپ سے سیکھتا ہے، ایک انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ پیدا ہوا تو کسی فن کا ماہر تھا، کوئی بھی کسی فن کا ماہر پیدائشی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ پیدائش اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے پاس دماغی صلاحیت ہوتی ہے، دماغ کے اس کے سیلز ہوتے ہیں جن کو ایک وقت درکار ہوتا ہے کہ ان میں اس درجے پختگی پیدا ہو جائے کہ معلومات ٹھہر سکیں اور محفوظ رہ سکیں۔ اور پھر جیسی معلومات دی جاتی ہیں، جن چیزوں کو فیڈ کیا جاتا ہے، وہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایسا
کہیں نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو جو معلومات دی جا رہی ہیں ان سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز وجود میں آ رہی ہے. جس شخص کو ہندی پڑھائی گئی ہو وہ فر عربی بولنا شروع کر دے، اور جس کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا گیا ہو بہترین اردو زبان علامہ اقبال کی اور غالب کی بولے. جس طرح یہ ناممکنات میں سے ہے، ویسے یہ بھی ناممکنات میں سے ہے کہ کسی کو کفر پڑھایا جائے اور اس سے ایمان ظاہر ہو، شرک پڑھایا جائے اور اس سے توحید وجود میں آئے. یہ ناممکنات میں سے ہے. جو چیز فیڈ کی جائے گی، دماغ میں داخل کی جائے گی، جو معلومات دی جائیں گی وہی سامنے آتی ہیں. اور خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام کو معلومات بہت ہی وسعت کے ساتھ عطا فرمائی اور تمام چیزوں کی معلومات دیں، اور ان کے ذریعے سے جو معلومات پھیلی ہیں، آج دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، جتنی نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو بیج لگایا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر جو بیج ڈالا تھا، یہ سب اسی کے درخت کی شاخیں ہیں، اسی درخت کے پھل ہیں، اسی کے یہ سب نتائج ہیں. جو لوگ عالم عربی میں ہیں، عالم اسلامی میں ہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو امریکہ میں ہیں اور یورپ میں ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو ہندوستان میں ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس اعتبار سے سب کا رشتہ ایک ہے، سب کا نسب نامہ ایک انسان سے جا کر ملتا ہے، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، آدم سے اور حوا سے. اور جو معلومات ہیں لوگوں کی وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ان کو اس طرح حاصل ہوئی کہ سرا جا کر آدم سے ہی ملتا ہے. انسان کے ذہن نے جو کچھ کام کیے ہیں، جو نئی نئی چیزیں انسان کے ذہن میں آئی ہیں، وہ سابق معلومات کے نتیجے میں آئی ہیں. معلومات جس نوعیت کی دی جاتی ہیں، اسی طرح کی اور اسی نوعیت کی نئی نئی معلومات پھر وجود میں آتی چلی جاتی ہیں. آپ نے جو لٹریچر پڑھا ہوگا، اس لٹریچر سے ایک نیا لٹریچر پیدا ہو جائے گا. آپ نے ادبیات کی جو کتابیں پڑھی ہوں گی، ان کا استعمال کرتے کرتے خود آپ نئے سینٹنسز بنائیں گے، نئے ورڈز استعمال کرنے لگیں گے. وہ پہلے سے آپ کے دماغ میں موجود تھے، لیکن آپ ان کو کبھی جوڑ اور کبھی گھٹاؤ، کبھی ضرب اور کبھی تقسیم کے ذریعے استعمال کریں گے. تو جو کچھ پڑھا ہے صرف وہی نہیں، بلکہ یہ بھی صلاحیت اللہ نے دماغ کو دی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس سے مزید نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے درخت سے آپ کو آم ملا، اور آم سے آپ نے مربع بھی بنایا اور چٹنی بھی بنائی اور آم کا رس بھی تیار کیا اور آم کی قاشیں بھی تیار کیں، اس کو طرح طرح سے سجانے کا کام آپ نے کیا. ظاہر ہے کہ درخت میں جب وہ پھل لگا تھا تو یہ ساری سائنسز آپ کے پاس نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے دماغ کا جب استعمال کیا چیزوں کے سلسلے میں تو نئی نئی شکلیں دریافت ہوتی چلی گئیں. اور اس طرح انسان کا علم نئی معلومات حاصل کرتا چلا جاتا ہے. کبھی کسی دور میں ہو سکتا ہے کہ انسان گیہوں چبا لیتا ہو، چاول ایسے ہی پھانک لیتا ہو، اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ آٹا کیسے بنایا جاتا ہے اور چاول کو کیسے پکایا جاتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے، انسان تجربے کرتا رہا. سادہ بھی چاول بنایا، پلاؤ بنایا، بریانی بنائی، متنجن بنایا، اور کیا کیا چیزیں چاول سے بنائیں اور کیا کیا چیزیں آٹے سے بنائیں، اور گوشت کی کتنی قسمیں تیار کر لی. یہ بتدریج ترقی کرنے والا علم ہے. ایک علم سے دوسرے علم تک انسان پہنچتا چلا جاتا ہے، اور جو انسان کی ضروریات ہیں وہ ایجاد کی ماں بنتی چلی جاتی ہیں. ہر ضرورت سے کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے. ضرورت سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور انسان جب سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو رہنمائی ملتی چلی جاتی ہے. وہ
جو کچھ مشاہدے کر رہا ہے، دنیا میں جو کچھ دیکھ رہا ہے، کان سے جو کچھ سن رہا ہے، ہاتھ سے جو کچھ چھو رہا ہے، ناک سے جو کچھ سونگھ رہا ہے، زبان سے جو کچھ چکھ رہا ہے، یہ ساری معلومات ملتی ہیں، ملٹی پلائی ہوتی ہیں، اور ان سے نئے نئے ایکسپیریمنٹ سامنے آتے ہیں، ان سے سائنسز بنتی چلی جاتی ہیں، نالجز وجود میں آتی ہیں، پھر وہ باقاعدہ ایک حصہ بن جاتی ہیں تعلیم کا۔ انسان پھر اپنے سے دوسروں تک اس علم کو منتقل کرتا ہے۔ دنیا میں جو پیشے منتقل ہوئے، جو ہنر منتقل ہوئے، جو ٹیکنکس منتقل ہوئیں، وہ اسی طرح ہوئی، باپ سے بیٹے کی طرف، استاد سے شاگرد کی طرف، اور معلم اور تعلیق سے اس کے سامنے پڑھنے والے کی طرف چیزیں منتقل ہوتی چلی گئیں۔ آج بھی اگر غور کیا جائے تو وہی چیز چل رہی ہے کہ اسکول میں بچے کسی استاد سے پڑھ رہے ہیں، کالج میں بھی ان کا کوئی ٹیچر ہے، کوئی ریڈر ہے، یونیورسٹی میں بھی کوئی پروفیسر ہے، کوئی انسان ہے جو انسان تک تعلیم کو منتقل کر رہا ہے، اور یہی انسان ہے کہ جو تعلیم کو پھر کبھی ہواؤں میں تیرا دیتا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں الفاظ اور معلومات فضاؤں میں تیرنے لگتی ہیں اور ان کو کیچ کر لیا جاتا ہے، اور پھر بغیر اس کے کہ درمیان میں کوئی واسطہ استاد کا ہو معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی استاد ہی نے، کسی ٹیکنیشین نے، کسی اسکالر نے وہ معلومات داخل کی ہیں، کسی ویب سائٹ میں داخل کیے ہیں، کسی یوٹیوب میں داخل کیے ہیں، کسی فیس بک میں داخل کیے ہیں، کسی ٹویٹر میں داخل کیے ہیں، کسی نہ کسی ذخیرے اور خزانے کا استعمال کیا گیا ہے، وہ چاہے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، وہ محدود ہو یا لامحدود ہو۔ بہرحال تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے آج تک اور تا قیامت جو سلسلہ چلے گا وہ اسی طرح ہے کہ کوئی سکھانے والا ہوتا ہے، کوئی سیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ علم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر دور میں علم رہا ہے، لیکن جیسے ہر دور کا علم ایک عرصے تک صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر اس میں بہت سے غلط خیالات داخل ہونے لگتے ہیں، بہت سے غلط نظریات شامل ہو جاتے ہیں، تو علم گدلا ہو جاتا ہے۔ فضا صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، اور کبھی کچھ ایسی گیسز شامل ہو جاتی ہیں جن سے پلیوشن ہو جاتا ہے، تو ایئر پلیوٹڈ ہو جاتی ہے، ہوا صاف ستھری نہیں رہتی۔ پانی کبھی صاف ستھرا ہے اور کبھی پانی میں کچھ ایسے ذرات اور کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ پانی صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ جیسے پانی صاف ستھرا نہیں ہوتا، ہوا صاف ستھری نہیں ہوتی، ایسے ہی معلومات کبھی صاف ستھری نہیں ہوتی ہیں تو ذہن پلیوٹڈ ہو جاتے ہیں، انسان کے برین میں پلیوشن آ جاتا ہے، اور انسان کے دل میں پلیوشن پیدا ہو جاتا ہے۔ معلومات کے جو خزانے ہیں وہ صاف ستھرے باقی نہیں رہتے، اسی لیے اس کی ضرورت ہر دور میں رہتی ہے کہ غذائی ضروریات انسان کی اس طرح پوری کی جائیں کہ غذا صاف ستھری ہو، اصلی ہو، نقلی اور جعلی نہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، مضر اجزاء شامل نہ ہو۔ جتنی صاف ستھری اور اچھی غذا ہوگی صحت کے لیے اتنی ہی مفید ہوگی، پانی جتنا اچھا اور صاف ستھرا ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ بالکل اسی طرح معلومات جتنی صاف ستھری ہوں گی، اچھی ہوں گی، اوریجنل ہوں گی، درست ہوں گی، اتنا ہی زیادہ ذہن صحیح ہوگا۔